جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو موضوعات پہ بات کرنی، دو ٹاپکس ہیں، دو ایشوز ہیں۔ ایک ہے کہ پرویز الہی صاحب مطلب کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، پرویز الہی، عمران خان یا اسمبلیاں، یہ اس وقت صورتحال کہاں پہنچی، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اور دوسرا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی ان ہمارے حکمرانوں نے تحفے لیے ہیں ان کی فہرست پیش کی جائے۔ پہلے اس پہ پنجاب پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیٹل ہو گیا معاملہ، اس وقت سیز فائر ہو گیا۔ ایک عمران خان صاحب نے جن باجوہ کے خلاف ایک سٹینس لیا جو ان کا شروع سے ہی ہے، انہوں نے بات کی، اس پر پرویز الہی صاحب نے اپنا غم و غصہ اور سخت بیان دیا۔ پھر مونس الہی درمیان میں پڑے اور انہوں نے پھر اس کے بعد آگ بجھاؤ اور مونس الہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، پرویز الہی کے ساتھ بھی بیٹھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کا بیان بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ جن باجوہ پہ یا سابق اسٹیبلشمنٹ پہ ہمارا اپنا موقف ہے اور کاف لیگ کا اپنا موقف ہے، اور یہی کاف لیگ بھی کہتی ہے کہ آپ کا اپنا موقف ہے، آپ جاری رکھیں، لیکن جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تب یہ بات نہ کیا کریں۔ تو اس پہ یعنی ماضی کے اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو ماضی کے ایک پوائنٹ پر کاف لیگ اور تحریک انصاف ابھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن مستقبل پہ ایک پیج پہ ہے۔ کاف لیگ اور اس وقت اس گھڑی تک ہماری سیاست کا یاد رکھیے، یہ مت کہ ہم کوئی نجومی بھی نہیں ہے، طوطے والے بھی نہیں ہیں، فالیں بھی نہیں نکالتے، لیکن وہ اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس گھڑی تک جو کاف لیگ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، رہے گی، الیکشن لڑے گی، اور دوسری بات ہے کسی صورت میں ہاؤس آف شریف پر وہ ٹرسٹ پرویز الہی نہیں کریں گے۔ ایک اندر کی خبر دیتا جاؤں کہ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا ایک وفد تیار بیٹھا جو مس کالیں کر رہا ہے مونس الہی کو اور پرویز الہی کو، مختلف چینل استعمال کر رہا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ بنیں۔ ان کو پرویز الہی اور مونس الہی نے صاف جواب دے دیا ہے کہ برائے مہربانی ہم آپ پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے۔ آپ میڈیا کمپین چلا لیں، جھوٹی میڈیا کمپین کے پرویز الہی چاہتے ہیں، پی ڈی ایم پرویز الہی کو تب لے گی کہ چودھری شجاعت ضامن بنیں گے، یا ابھی کلینس ایون فیلڈ والے بابے نے نہیں دی۔ یہ ساری وہ ایک جھوٹی میڈیا کمپین تھی اس وقت تک، تو لہٰذا ہم نہیں، تو یہ بھی بند ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اکٹھے ہیں، اور اب ایک ورکنگ پیپر پہ تیار ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے کاف لیگ اور تحریک انصاف ایک ورکنگ کہ کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوں گی کاف لیگ کی اور دوسری پاکستان تحریک انصاف کی، کتنی سیٹیں دیں گے وہ کاف لیگ کو۔ اور تیسری بات کہ یہ کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد آ جائے، کچھ دن اسمبلیاں آگے چلی جائیں، اور میں پھر یاد کرواتا جاؤں میرا وہ غیر سیاسی ماہر دش شناس، ماہر ستارہ علوم اور ماہر سیاسی علوم، اس کا کہنا، اس کا ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں 2-2.5 مہینے آگے جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی پولیٹیکلی۔ دوسری ہے پی ڈی ایم کے لیے مولانا صاحب، شہباز شریف، زرداری صاحب، تمام پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، تمام بلاول بھٹو سمیت، مریم نواز سمیت، حمزہ شہباز سمیت ساروں کے لیے جو ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ توشہ خانہ روز آپ نے لگا رکھی، ہمیں پوری تفصیل بتائیں 1947 سے لے کر اب تک کی کہ کس نے کتنے تحفے لیے۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے کہ وہ الٹی ہی پڑ گئی ساری تدبیریں، الٹی ہو گئی ساری تدبیریں، وہ والا ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور اس وقت آپ جب ان کے دیکھیں گے جو آج گھڑی کر رہے ہیں، اس گھڑی پہ فوکس ہیں جن ان کے جب دیکھیں گے کہ انہوں نے تحفے کتنے لیے تو وہ آپ کو پتہ جائے گا۔ میرے پاس ایک وہ میں نے لسٹ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی، میں ویسے سناتا جاؤں کہ 1980 سے اب تک کی تو لسٹ موجود ہے کہ جن ضیاء الحق نے 122 تحفے لے کے گھر چلے گئے، جنیجو صاحب 304 تحفے لے گئے، غلام اسحاق 88 تحفے، بے نظیر 174 تحفے، نواز شریف 75 تحفے، یہ زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، وسیم سجاد 4 تحفے، یہ قائمہ کار صدر تھے، فاروق لغاری 114 تحفے، رفیق تاڑا 73 تحفے، ظفر اللہ جمالی 110 تحفے،
شجاع حسین 9 تحفے، مشرف صاحب 515 تحفے، عمران خان صاحب 100 سے زیادہ تحفے، اور 1126 کے قریب شوکت عزیز جو ابھی نمبر 1 ہے اس وقت اس فہرست پہ، انہوں نے تحفے لیے تھے، اور عارف علوی صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ 100 کے قریب وہ تحفے لے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بڑی لمبی فہرست ہے، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مجھے جو میرے دوست نے جو توشہ خانہ ڈیل کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، اس نے کہا تھا کہ مشرف دور کے آخری دنوں میں جب مشرف ابھی صدر تھا تو میں نے توشہ خانہ میں دیکھا تھا دیواریں بھری ہوئی تھیں، اور جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو میں توشہ خانہ میں گیا اور اس کے بعد دیکھا تو وہ صرف دھاگے لٹک رہے تھے، اس طرح ظالموں نے کھینچ کے اتارے تھے تحفے کہ وہ دھاگے بھی نہیں۔ اور پھر میں نے وہ آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہاں ملکہ الزبتھ نے ہماری گولڈن جوبلی پر جو ہمیں ہیروں والی کرسی دی تھی وہ بھی غائب ہو گئی، وہ بھی لے گئے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو گاڑیوں کا ریفرنس چل رہا ہے توشہ خانہ، یوسف رضا گیلانی پر، نواز شریف پر اور زرداری صاحب پر، یہ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے قواعد میں رولز ریلیکس کر کے 15% ادائیگی کر کے تو گاڑیاں دے دی تھیں۔ یہ 6 گاڑیاں تھیں، اب 3 گاڑیاں تھیں اور یہ باہر سے ہمیں ملی تھی، قذافی صاحب اور یو اے ای سی، یعنی لیبیا اور یو اے ای سی، اچھا یو اے ای سے، اچھا، اور اس میں ان کی قیمت 6 کروڑ لگائی گئی تھی۔ مزے کی بات ہے، یہ 6 کروڑ بابوؤں نے لگائی، قیمت اس سے زیادہ تھی۔ اور سنیے، وہ 6 کروڑ قیمت جو بابوؤں نے لگائی کم کر کے اس کا 90 لاکھ دے کے ساری گاڑیاں لے گئے تھے۔ وہ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں نے تھوڑا سا کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا تو اس نے اعتراض اٹھایا، تو پھر 2 کروڑ میں وہ گاڑیاں لے کے چلے گئے تھے۔ اور وہ آپ جب یہ توشہ خانہ کی لسٹ آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب ایک قالین 50 روپے کا کیسے لے گئے، اور ایک بریف کیس جو شہزادہ چارلس نے دیا تھا وہ 875 روپے کا کیسے لے گئے، 14,000 کی سعودی گفٹ ملی ہوئی رائفل کیسے لے گئے، 6 لاکھ کی مرسڈیز گاڑی کیسے لے گئے، اور چند ہزار میں گھڑی کیسے لے گئے، اور بڑے تحفے ہیں جو۔ تو یہ توشہ خانہ یہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں پی ڈی ایم کی ہوائیاں اڑی ہیں، اور لگ ان کو پتہ جائے گا جب ان ساروں کی فہرست آئے گی۔ اور یہ بھی یاد کراتا جاؤں کہ ابھی میں وہ ثبوت لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے وزیر اعظم نے، وہ وزیر اعظم آج بھی ہیں اور ملک سے باہر ہیں، بس اتنا بتاتا ہوں، ان کو دبئی میں جب ایک گھڑیوں کے تحفے ملے اور جیولری ملے تو انہوں نے دبئی میں ہی بیچ دیے، اور اسی شام ان کو پتہ چل گیا اس حکمران کو جنہوں نے دیے تھے، اور وہ مذاق اڑتا رہا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو عمران خان کے وہ ہیرے کا اور بلغاری سیٹ کا تذکرہ ہے نا، اسی طرح کا قیمتی سیٹ ہمارے ایک وزیر اعظم کی بیٹی کو دیا گیا تھا، اس کی مالیت بھی 2.5-3 ارب کہا جاتا ہے کہ تھی۔ اب مجھے اس قیمت پہ بھی اعتراض ہے کہ اتنی نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی بڑا قیمتی تھا اور وہ بھی بیچ دیا گیا تھا۔ وہ بھی یہ ساری تفصیلات آئیں گی، ابھی یہ توشہ خانہ فہرست میں پتہ چلے گا۔ تو قصہ مختصر کرتے ہوئے بتا دوں کہ توشہ خانہ، پی ڈی ایم یہ اپنے جال میں خود پھنس گئے اور اپنی چال ان پر الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ اب ان کو وہ بتانا پڑے گا، ساری لسٹ آنے پڑے گی، اور عمران خان کے 100 تحفے اور ان کے جو ہزاروں تحفے وہ بھی سامنے، ان کی فہرست سامنے آئے گی، اور پتہ چلے گا کون کتنے تحفے لے گیا ہے۔ اور یعنی باقی جو ان کے اہل خانہ کا، عمران خان تو 3 سال 7 مہینے 25 دن رہا ہے نا، یہ تو کئی مرتبہ وزارت عظمیٰ بھگتا چکی ہیں، اور پورے خاندان کے جہاز بھر کے، پتہ ہے آپ کو، نواز شریف وزیر اعظم اوباما کے پاس پورا جہاز بھر کے لے گئے، ساروں نے تصویریں کھنچوائیں اوباما کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ انجلینا جولی جب آئی تھی ادھر، وہ جو ہم ایک وہ افغان ریفیوجی اور سیلابز اس کے حوالے سے آئی، تو یوسف گیلانی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسی وقت، پہلی مرتبہ شوکت عزیز کے دور میں آئی، دوسری مرتبہ یوسف گیلانی، انہوں نے اسی وقت جہاز ہیلی کاپٹر بھجوایا ملتان سے، ہمارے پیر سائی نے اپنے فیملی بلائی اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ تو تصویریں کھنچوانے کے یہ ماہر ہیں۔ اور پھر انجلینا جولی نے کتاب میں لکھا کہ جب میں وہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں گئی تو وہاں کے سیاستدانوں نے مجھے اتنے لیوش اور اتنے ڈنر اور عجیب و غریب تحفے دیے کہ میں حیران رہ گئی کہ میں کار خیر کے لیے آئی ہوں، خیرات چندہ زکوٰۃ کے لیے آئی ہوں، یہ تو اتنے خود امیر ہیں۔ تو یہ سارا چیزیں توشہ خانہ اگر یہ فہرست پوری دے دیں گے، اور فہرست پوری آ گئی تو ہوش اڑنے والے ہیں، ایسے انکشافات ہوں گے۔ آپ اس لہٰذا
دونوں، ایک تو سیز فائر ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور دونوں کا ورکنگ ریلیشن جاری ہے. اسمبلیاں 23 دسمبر کو ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی، آگے جانے کا ہے. پی ڈی ایم کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی ہیں. زرداری صاحب لاہور میں ہی بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون کی 3 کمیٹیاں یا 3 وفد لاہور میں پھر رہے ہیں. ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. چودھری شجاعت قلعے کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. پرویز الہی سے کہ بند فون پر مس کالیں بھی دی جا رہی ہیں. اور بیک ڈور غیر سیاسی جو چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور آگے سیٹ اپ جائے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ کہاں تک پہنچتا ہے. اور دوسرا توشہ خانہ کی جو تفصیلات آنے والی ہیں، اگر یہ ساری تفصیلات آ گئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آج کوڈی کر رہے ہیں گھڑی کی بنیاد پر، یہ ایکچولی انہوں نے کتنے تحفے لیے اور کہاں کہاں پہنچا دیے وہ تحفے اور کدھر ہیں وہ تحفے. اس وقت تک کے لیے اتنے ہی. پاکستان زندہ باد.